الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم مشائخ کرام، مصلیان مسجد، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی آپ دکتر عبدالرحمن حفظہ اللہ سے دین کے بنیادی سورس کے متعلق سن رہے تھے، اور ہم نے اس درس سے خلاصہ یہ پایا کہ دین کا بنیادی سورس کتاب اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس چیز کو واضح کیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس بارے میں کوئی ادنا سا اختلاف نہیں تھا کہ جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے ان کو دعوت دو چیزوں کی دی جاتی ہے، کتاب اللہ کی طرف بھی، سنت رسول کی طرف بھی۔ اللہ کی طرف پلٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ آپ سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے، آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ تفریق کرنا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی ہم پابندی کریں گے اور وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے احکام اور آپ کے فرامین کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، حقیقت میں یہ کن کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے درمیان ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے کے صرف دعوے دار ہو اور حدیث رسول کو قابل حجت نہ مانتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں ہی مستقبل میں واقع ہونے والے بہت سارے فتنوں سے آگاہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو اللہ کے رسول نے کی ہے کہ مستقبل میں یہ چیزیں واقع ہوں گی، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ چیزیں اسی طرح پیش ہونی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، اور ان میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی تھی کہ یہ چیزیں مستقبل میں پیش آنے والی ہیں۔ جیسے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ کی وفات ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول نے خبر دی تھی اسی طرح واقعات ہوا بھی کہ اس خاندان میں سے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔
اللہ کے رسول نے جن چیزوں کی خبر دی ہے مستقبل میں واقع ہونے کے تعلق سے، ان چیزوں کا اسی طرح واقع ہونا ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے، ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے تعلق سے خبر دی ہے، بہت سارے فتنوں کے تعلق سے وہ بھی خبر دی ہے، اور کچھ بڑے فتنے رونما ہونے والے ہیں قیامت تک۔ بعض بڑے فتنوں کے تعلق سے نام لے کر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ بعض بڑے فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا ہے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ ان میں سے ایک فتنہ ہے حدیث رسول کے انکار کا فتنہ۔ اب غور کریں کہ اللہ کے رسول کن کے درمیان اس فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے؟ صحابہ کرام کے درمیان، اور وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، یہ تصور نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا، آگاہ کیا کہ عنقریب یہ فتنہ رونما ہوگا، اور کچھ لوگ اس امت کے اندر ایسے ظاہر ہوں گے جو دعویٰ تو کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو بے شمار موقعوں پر جب ان کی خواہشات نفس سے بہت سارے شریعت کے احکام و مسائل ٹکرائیں گے تو کیا کہہ کر رد کریں گے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے گرچہ حدیث رسول کے اندر موجود ہو اس کو نہیں مانیں گے، تفریق کریں گے، یا پھر یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، اس وجہ سے قرآن ہمارے لیے حجت ہے، یا قرآن سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے۔ اس طرح مختلف طریقوں سے یا تو سنت کو کلی طور پر انکار ہی کر دیں گے، یا پھر اس کا درجہ گھٹانے کی کوشش کریں گے، یا کچھ ایسے بھی بد نصیب پیدا ہوں گے جو سنت رسول کا مذاق اڑائیں گے۔ اور یہ تمام فتنے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی ظاہر ہو رہی ہے، ظاہر ہو چکی ہے اور آج تک ظاہر ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو پیشن گوئیاں کی تھی حدیث کی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ یہ چیزیں مروی ہیں۔ میں بعض حدیثیں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو رافع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے، غلام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ اپنے گاؤں تکیے پر آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، جب اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ پہنچتا ہے جس میں میری حدیث واضح ہے، یا تو میں نے اس کا حکم دیا ہے یا میں نے اس سے منع کیا ہے، کیا کہہ کر رد کر دیتا ہے ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، ہم قرآن اٹھائیں گے، دیکھیں گے اس میں اگر یہ چیز موجود ہو تو ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ بس حدیث رسول ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی کی تھی کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے جو اسی طریقے سے قرآن کے آڑ لے کر سنت رسول کا انکار کریں گے، یا اس کے استخفاف کی کوشش کریں گے، اسے ہلکا دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کتاب اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مقداد بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھے کیا چیز عطا کی گئی ہے؟ قرآن کریم اور اسی طرح ایک دوسری چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی ایک دوسری چیز عطا کی ہے جو اسی کے مثل ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، مستقبل میں
ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی شخص ایک دم سکم شیر ہو کر سیراب ہو کر گاؤں تکیے پر ایک دم آرام سے اس طرح کہہ رہا ہوگا, کوئی فکر نہیں ہوگی. کیا کہے گا؟ علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا, اس قرآن کو تم لوگ لازم پکڑ لو, اس میں جو بھی حلال چیزیں تمہیں ملے ان کو حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا, اور قرآن کے اندر جو چیزیں تمہیں حرام ملے انہیں حرام سمجھو. الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, اچھی طرح غور سے سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے, دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لوگوں کو خبردار کیا تھا, آگاہ کیا تھا, تنبیہ کی تھی کہ اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے. اس موقع پر اچھی طرح تم جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں حرام کی گئی ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کا درجہ اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مثل کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل سیم ہو, برابر ہو. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اوتیت القرآن ومثلہ معہ, قرآن اور اسی کے مثل مجھے دوسری چیز دی گئی ہے. تو حدیث رسول قرآن کے برابر ہے, دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دو آیتوں کے اندر نہیں 40 سے زیادہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور اطاعت کا حکم دیا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کو ماننے کا میں پابند نہیں ہوں, تو غور کرے کہ خود قرآن کریم پر کیا وہ عمل کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کریم پر عمل کرنے کا پابند ہوں, حدیث رسول پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں, تو کیا حقیقت میں قرآن پر بھی عمل کر رہا ہے؟ وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک دو آیتوں میں نہیں 40 سے زیادہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. تو کم از کم وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں حدیث رسول کا پابند نہیں ہوں, صرف قرآن کا پابند ہوں, تو کم از کم قرآن کی 40 آیتوں کا انکار کر رہا ہے. وہ قرآن کی 40 آیتوں کو نہیں مان رہا. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول جن چیزوں کو دے پکڑ لو, اچھی طرح سے لے لو, جن چیزوں سے منع کرے ان سے دور رہو. اب اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کیا ہے, بھائی اسے حرام نہیں سمجھ سکتا کیونکہ قرآن کے اندر اس چیز کو حرام نہیں کیا گیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں. علل اعلان سوشل میڈیا میں آپ داخل ہو, بے شمار ایسے لوگ موجود ہوں جو اسی ڈنکی کی چوٹ پر اس طرح کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ چیز میں حرام نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اس کا بیان نہیں ہے, قرآن کے اندر حرام نہیں کیا گیا, حدیث کے اندر اسے حرام کیا گیا ہے, تو میں اس کا پابند نہیں ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق قرآن کریم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیان لکل شیء, کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. لہذا قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے خود اس آیت کے مطابق. لہذا کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے گی ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ شریعت نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق. ایسے لوگ حقیقت میں جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض, بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے, بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی شریعت کے بعض حصوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصوں پر ایمان نہیں رکھتے. اپنی خواہش کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور جو خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہود کی صفت یہی تھی, بعض چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اچھی طرح پتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم نازل کرتا ہے. رجم کے سلسلے میں حدیث کے اندر آتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے نسخے کو لے کر آئے، تورات کے نسخے کو لے کر، اور وہاں پر جہاں پر رجم کا حکم تھا وہاں پر اپنی انگلی رکھ دی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی کتاب میں پڑھو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے. تو جہاں پر رجم کا حکم تھا وہاں پر کیا کیا انہوں نے اپنی انگلی رکھ دی، اور آگے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ آیت نہیں پڑھ رہا. تو وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے جو پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہیے کہ ذرا انگلی اٹھائے، اور انگلی اٹھا کر پوری عبارت پڑھے. تو چوری پکڑی گئی. یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے سے جان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت یہ ہے، لیکن دل گوارا نہیں کر رہا قبول کرنے کے لیے. بعض چیزیں اپنے مزاج کے موافق ہے تو ہاں اس چیز کو ہم شریعت مانتے ہیں، بعض چیزیں مزاج کے مخالف ہے تو نہیں، ان کو نہیں ماننا ہے، ان کو شریعت نہیں مانتی. یہی حالت ہے بالکل جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے اور حدیث رسول حجت نہیں ہے. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. خود قرآن کی بے شمار آیتوں کا وہ حقیقت میں انکار کر رہا ہوتا ہے. یہ فتنہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، صحابہ کرام ابھی موجود تھے اور اس فتنے کی شروعات ہو چکی. چنانچہ بعض لوگ ایسے ظاہر ہوئے، ان کے ذہنوں کے اندر ایسے شبہات پنپنے شروع ہوئے. انہوں نے برملا اظہار بھی کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے، صحابہ کرام کی کوششوں سے ایسے فتنے کچل دیے گئے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ راہ راست پر واپس لوٹ آئے. چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، اور ان کے ساتھ ان کے اور دوست و احباب تھے. یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے ایک شخص نے کہا لا تحدثون الا بالقرآن. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ صرف ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن کے احکامات بیان کریں، حدیث سے ہمیں نصیحت نہ کریں. فوراً کیا کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اس فتنے کے تعلق سے، پنپنے کے تعلق سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکاری دی ہوئی تھی، فوراً متنبہ ہو گئے کہ ہاں وہ فتنہ اب ظاہر ہونے لگا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایسے شکوک و شبہات پنپنے لگے ہیں. فوراً کیا کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ادلو، ذرا قریب آؤ. جب وہ شخص قریب آ کے بیٹھ گیا تو کہا ارأیت لو اکیلت انت واصحابک الى القرآن اکنت تجد فیہ صلاة الظہر اربعا. تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کو، اس جملے سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اکیلے وہ شخص نہیں تھے، اس فکر کو رکھنے والے اور بھی ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے. ایک جماعت کی شکل اختیار کر رہی ہے فکر، ابھی اکیلے نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ کیا خیال ہے، تم لوگوں کو اگر قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ دیکھیں صحابی رسول نے کس طرح اس فتنے کو ختم کیا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اگر قرآن کے حوالے کر دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ایک قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ، دکھا سکتے ہو؟ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبِ ثَلَاثًا تَقْرَأُ فِي اثْنَتَيْنِ. عصر کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، جن میں سے شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ کی قرات کرنی ہے. کیا یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر تم دکھا سکتے ہو؟ آگے کہا ارائیت لو اکیلت انت واصحابک الى القرآن اکنت تجد الطواف 7 والطواف بالصفا والمروہ. اگر قرآن کے حوالے تمہیں کر دیا جائے تو کیا قرآن سے تم ثابت کر سکتے ہو کہ طواف بیت اللہ شریف کا 7 چکر ہی لگانا ہے، 8 نہیں، 6 نہیں، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ کیا قرآن سے تم اسے ثابت کر سکتے ہو؟ صفا اور مروہ کے درمیان بھی سعی کرنی ہے، کیا تم اسے ثابت کر سکتے ہو؟ آگے کیا کہا اے قوم خذوا عنا فانکم واللہ الا تفعلوا لتضلن. پھر لوگوں سے نصیحت کے انداز میں کہا کہ ہم سے دین کو سیکھو، ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے،
اگر تم نے ہم سے دین کو نہیں سیکھا، ان لوگوں سے سیکھنے لگے تو کیا ہو جاؤ گے؟ لَتَضُلُّنَّ، تم تمام کے تمام گمراہ ہو جاؤ گے۔ حقیقت میں یہ گمراہی ہے کہ کوئی اس طرح قرآن کو کافی سمجھنے لگے اور حدیث رسول کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایوب سختیانی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ابھی شیخ کے درس میں آپ نے سنا، وفات کب ہوئی ہے؟ 131 ہجری میں، ہے نا؟ 131 ہجری میں ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی وفات ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تقریباً ابھی 120 سال کا عرصہ گزرا ہے بس۔ صحابہ اکرام آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کبار تابعین کا زمانہ ہے یہ۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحدثون الا بما في القرآن، ایک شخص نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے کہا کہ آپ صرف قرآن سے ہمیں نصیحت کریں، صرف قرآن سنائیں ہمیں۔ تو فقال له مطرف ان والله ما نريد بالقرآن بدلا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم قرآن کا کوئی بدیل تمہیں پیش کر رہے ہیں کہ قرآن چھوڑ دو، قرآن کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز لے لو؟ ہمارا واللہ یہ ارادہ نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ دیا اور اس کے بدیل کے طور پر تمہارے سامنے کوئی چیز پیش کرے، ولیکن نريد من هو اعلم بالقرآن منا، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس شخص کی بات آپ کے سامنے پیش کریں جو ہم سے اور آپ سے قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ جب ہم اور آپ اللہ کے رسول سے بہتر نہیں سمجھ سکتے تو اس شخص کی بات کیوں ہم رد کر دیں اور کسی دوسرے کی بات کیسے قبول کر لیں؟ یہ حقیقت میں جیسے کہ شیخ نے کہا خوارج کے فتنے کے تعلق سے، یہ خوارج کے فتنے کا جب ظہور ہوا تھا، شروعات ہوئی تھی، تو کسی چیز سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کر نیزے کے اوپر قرآن کو رکھ لیا اور اسے ظاہر کر کے اونچا کر کے کہنے لگے لا حکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان نازل ہو کر اس طرح فیصلہ کریں کہ تمہاری بات صحیح ہے قرآن کے مطابق ہے، تمہاری بات قرآن کے مطابق نہیں ہے؟ یہ حقیقت میں اسی لیے سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ کلمۃ حق اريد بها الباطل، یہ جملہ تو بالکل صحیح ہے، لا حکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس جملے سے ان کا مقصود کیا ہے؟ باطل مقصود ہے۔ وہ حقیقت میں اس سے سنت رسول کے انکار کا راستہ نکال رہے تھے، اور جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے ان کو سائڈ لگا رہے تھے۔ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو سائڈ لگا رہے تھے اور سوچ رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ قرآن کا من مانی معنی ہم خود بیان کریں اور لوگ اسے قبول کریں۔ تو یہ حقیقت میں وہاں سے اس فتنے کی شروعات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک تقریباً پہلی صدی ہجری میں یہ فتنہ جماعت کی شکل اختیار نہیں کیا تھا۔ انکار سنت کا یہ فتنہ جماعت کی شکل اختیار نہیں کیا تھا۔ جماعت کی شکل میں یہ فتنہ حقیقت میں ظاہر ہوا ہے دوسری صدی ہجری کے آخر میں۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں جماعت کی شکل میں یہ فتنہ ظاہر ہوا ہے، اور معتزلہ وہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے کلی طور پر سنت رسول کا انکار کر دیا ہے کہ ہم سنت رسول کو حجت مانتے ہی نہیں۔ دوسرے بھی فرقے ہیں، بلکہ آپ کو یہ کہوں کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے باطل فرقے ہیں کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جس فرقے کے اندر سنت رسول کے متعلق خلل موجود نہ ہو۔ یا تو کسی نے کلی طور پر انکار کیا جیسے معتزلہ نے، یا جزوی طور پر ضرور ہر فرقے کے اندر، ہر باطل فرقے کے اندر سنت کا انکار موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی کوئی بھی ایسی گمراہ جماعت نہیں ہے جس جماعت کے اندر سنت رسول کے متعلق انکار کا یا استخفاف کا یا استہزاء کا پہلو موجود رہا ہو۔ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے، ہر جماعت کے اندر یہ خلل موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت واحد ایسا فرقہ ناجیہ ہے، واحد ایسی جماعت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو سنت رسول کو
اسی طرح حجت مانتے ہیں جس طرح قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں. قرآن اور سنت کے درمیان تفریق نہیں کرتے. قانون سازی میں، شریعت سازی میں ہمارے نزدیک سنت رسول کا، حدیث رسول کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو قرآن کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے جیسے ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، سورہ بقرہ کی شروعات کریں، پہلے صفحے کے اندر آپ کو آیت ملے گی یؤمنون بالغیب. مؤمنوں کی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، یہ جو برزخ کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے، کسی نے دیکھا ہے اسے؟ یہ پورا کا پورا غیب سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ اس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر آپ کو کتنی ملتی ہیں؟ بہت کم. اس کی پوری تفصیلات کہاں ملتی ہے ہمیں؟ حدیث رسول کے اندر. وہ تمام لوگ جو عقل کو شریعت کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عقل کو شریعت کے اوپر مقدم رکھتے ہیں، آپ ان کے اندر ایک چیز کامن پائیں گے، مشترک پائیں گے ہر فرقے کے اندر، کہ وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اب اگر ایک بندے کے اندر آخرت کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے وہ ایمان ہی نہ ہو، تو کیا وہ اسی طرح اللہ رب العالمین کی دنیا میں عبادت کر سکتا ہے جس طرح وہ دوسرا بندہ جس سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. اگر کسی آفس میں کوئی کام کر رہا ہو اور اسے لگے کہ پتہ نہیں مہینے کے آخر میں سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، تو کیا اسی طرح وہ دل جمعی کے ساتھ کام کرے گا مہینے کا؟ جس طرح ایک دوسرا بندہ جس کو پکا یقین ہو کہ مجھے سیلری ملنی ہی ملنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح انسان کا عقیدہ ہوگا اسی طرح اس کے عمل پر اس کے عقیدے کا اثر ہمیں دکھائی دے گا. اس لیے سنت رسول کا کوئی انکار کرنے والا ہو اور عملی میدان میں وہ ٹھوس ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سنت رسول کا انکار بھی کر رہا ہو اور عملی میدان میں وہ ٹھوس ہو. تو یہاں سے اس فتنے کی شروعات ہوئی ہے، اور جماعت کی شکل میں یہ فتنہ اختیار کیا ہے کس صدی؟ اس میں دوسری صدی ہجری کے آخر میں. اس کے بعد سے یہ فتنہ ہر روز بڑھتا ہی رہا ہے، گھٹا نہیں کبھی. اسی وجہ سے اسی زمانے سے علماء اکرام نے اس فتنے کے خلاف لکھنا شروع کیا ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، تیسری صدی ہجری کے عالم ہے، 241 ہجری میں وفات ہے، انہوں نے ان پر رد کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب لکھی تھی. اور سنت رسول کی اتباع کی کیا اہمیت ہے اس چیز کو اس کتاب کے اندر بیان کیا تھا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس رسالے کا کچھ حصہ نقل کیا. اس رسالے کا کچھ حصہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر نقل کیا. اس کی عبارتوں کو پڑھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس زمانے میں یعنی تیسری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر رد کیا تھا جو سنت کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ جو سنت کے انکار کرنے والوں پر رد کرنا ہے، تو یہ کوئی آج کا نیا اہل سنت والجماعت کے یا سلفی علماء کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے سے یہ طریقہ کتابی شکل میں شروع ہو چکا تھا. اور اس سے پہلے صحابہ اکرام کے زمانے میں، ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بعض آثار بیان کیے، تو یہ طریقہ اس زمانے سے ہے کہ جو بھی سنت رسول کی انکار کا طریقہ اختیار کرے گا، علماء ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور اس فتنے سے آگاہ کرتے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آج بھی علماء موجود ہیں اور اس فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں. آج بھی بہت سارے انکار سنت کے طریقے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انکار سنت کی جو شکلیں ہیں آج موجودہ زمانے میں، ان میں سے ایک شکل ہے قرآن کریم اور حدیث رسول کے درمیان تفریق کرنا، یہ کہہ کر کہ کسی مسئلے کی دلیل اگر ہمیں دیکھنی ہو تو پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں نہ ملے تو حدیث رسول میں دیکھیں گے، یا دونوں میں اگر مل جائے تو قرآن کو مقدم رکھیں گے حدیث رسول پر. بظاہر یہ چیز بہت خطرناک نہیں لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت خطرناک ہے. یہ اصل جو منشا ہے
کہ حدیث رسول کا مقام قرآن سے نیچے ہے، شریعت سازی میں دونوں برابر نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر شروع میں ہی، الکفایہ فی اصول علم الروایہ، بہت ہی زبردست کتاب ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اس کے شروع میں ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کے اندر بے شمار سلف صالحین کے آثار انہوں نے نقل کیا ہے. باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. اس کا معنی یہ ہے کہ اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، ان دونوں کے درمیان شریعت بنانے میں، شریعت سازی میں، قانون دین کے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے. التسویہ کا معنی ہوتا ہے برابر. تو فرما رہے ہیں کہ دونوں کے اندر برابری ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اب اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مقدم ہے حدیث پر، اس مسئلے کی دلیل چونکہ ہمیں قرآن سے مل رہی ہے، حدیث سے مل رہی ہے، اور ان کے اپنے ذات کے مطابق قرآن اور حدیث کے درمیان الگ الگ حکم ہے، اس لیے کیا کریں گے ہم؟ اس لیے ہم قرآن کے حکم کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، بہت سارے لوگوں نے رجب کا جو قانون ہے اس کا انکار کیا ہے. رجب کا جو قانون ہے بہت سارے لوگوں نے انکار کیا ہے. کس طریقے سے انکار کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا کیا ہے، قرآن کے اندر ہمیں وہ سزا موجود ہے، مل رہی ہے. ٹھیک ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ ہمیں سزا مل رہی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے یہ سزا دی جائے گی کہ دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. اب حدیث کے اندر ہمیں ایک دوسری سزا مل رہی ہے، کیا؟ کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو ان کو رجم کر دیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے قرآن کے اندر بھی موجود ہے، یعنی سزا کا جو حکم ہے زانیہ اور زانیہ پر کیا سزا متعین کی جائے، قرآن کے اندر بھی یہ سزا ہمیں مل رہی ہے اور حدیث کے اندر بھی. تو ہم کس کو اخذ کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں. اگر قرآن کے مطابق ہی حدیث ہو تو ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول کر لیں گے، لیکن مطابق نہ رہے، الگ رہے، تو تقدیم کس کو حاصل ہوگی؟ ترجیح کسے حاصل ہوگی؟ قرآن کو حاصل ہوگی. اب آپ کہیں کہ اس نے حدیث پر عمل کیا، اس حدیث کا انکار کیا نہیں کیا، اس تفریق کی وجہ سے کہ قرآن کو ترجیح حاصل ہے حدیث رسول پر شریعت سازی میں، اس قانون کی وجہ سے، اس اصول کی وجہ سے اس نے حقیقت میں حدیث رسول کا انکار کر دیا. اس حدیث کو اس نے مانا نہیں ہے. اس طرح بے شمار مسائل آپ کو ایسے ملیں گے کہ اسی چور دروازے سے ان لوگوں نے حدیث رسول کا انکار کیا، یا تو پھر کہیں حدیث رسول کو ہلکا کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے، یا بسا اوقات وہ استہزاء اور مذاق بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. حمید الدین فراہی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ امین احسن اصلاحی کا نام سنا؟ اچھا ہی ہے کہ نہ سنے. بعض حلقوں میں بہت زیادہ معروف ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر حقیقت میں آپ کو سمجھنا ہو تو ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے علاوہ کسی نے قرآن سمجھا ہی نہیں. ان کی قرآن کی تفسیر بعض حلقوں میں سب سے اونچا مقام ان کی تفسیر کو حاصل ہے. ان کی تفسیر کے اندر یہ فکرہ جو ابھی میں نے پیش کیا، کہا نا کہ اس اصول کے تحت بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جا بجا پوری کتاب کے اندر ملے گا یہ فکرہ. یہ جو فکر ہے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک پوری کتاب میں آپ کو یہ فکر ملے گی. حقیقت میں کیا ہے؟ سنت رسول کے انکار کا یہ ایک چور دروازہ ہے. ایک دوسرا طریقہ ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے امید ہے کہ سنا ہوگا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے. سنا آپ لوگوں نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے اور حجت سنت ہے، حدیث نہیں ہے. کیا فرق ہے حدیث اور سنت میں؟ کہہ رہے ہیں کہ جس عمل پر اللہ کے رسول نے مداوت برتی ہو، بار بار کسی عمل کو کیا ہو، وہ سنت ہے، اور کسی عمل کو کبھی زندگی میں ایک آدھ بار کیا ہو تو وہ حدیث ہے. اور ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ سنت ہے، حدیث نہیں ہے.
یعنی کسی عمل کو کرنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے بار بار کیا ہے یا کبھی کبھی کیا ہے. اگر بار بار کیا ہو تو حجت ہے، اور کبھی کبھی کیا ہو تو حجت نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ دین پہنچا ہے نا، یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اس لیے کسی عبادت کو کرنے کے لیے ہم پہلے دیکھیں گے تواتر کے ساتھ ہمارے پاس وہ کیسے پہنچا ہے. اگر تواتر کے ساتھ پہنچا ہو تو اسے ہم دین مانیں گے، اور تواتر کے ساتھ نہ پہنچا ہو تو اسے ہم دین نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نمازی کو ایک مثال کے طور پر لے لیتے ہیں. آخر کس تواتر کو آپ مانیں گے؟ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں اکثر مسجدوں میں نماز کا جو طریقہ ہے، آپ چلے جائیں افریقی ممالک میں، آپ کو کچھ فرق ملے گا. پورے اس خطے میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں کے لوگ کہیں گے کہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس یہی عمل پہنچا ہے. تو یہ حجت ہے یا اس کی دلیل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جا کے دیکھیں گے، اور وہاں سے جو چیز ملے گی وہ ہمارے لیے حجت ہوگی. تو اس طریقے سے بے شمار احادیث کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر دیوبندیوں کی طرف سے اکثر و بیشتر یہی جملہ سننے کو ملتا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے، اور اس سنت کی بھیٹ بے شمار احادیث کو چڑھا دیتے ہیں، بلی کے طور پر قربان کر دیتے ہیں حدیث رسول کو. اللہ رب العالمین ہدایت دی. اسی طرح ایک طریقہ ہے جسے راشد شاذ جاوید احمد غامدی، نام سنا آپ لوگوں نے؟ اگر نہ سنا ہو تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں کے فکر سے. لیکن یہ لوگ سرگرم چکے ہیں اور ایک بڑی جماعت ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ راشد شاذ صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ حدیث رسول اور دینیات کے سبجیکٹ کے پروفیسر ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ حدیث رسول یہ تاریخی دستاویز ہے فقط. اعوذ باللہ من ذالک، ایک تاریخی دستاویز ہے، یہ شریعت نہیں ہے. جس طرح تاریخ کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا، ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ ایک ہسٹری کی کتاب ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ اللہ کے رسول نے کہا، کیسے کیا کچھ کیا، تو یہ تاریخ ہے، ہسٹری بیان ہوئی ہے بس. اسے آپ لوگ شریعت سمجھ لیتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے. یہ تھوڑے شریعت ہے، شریعت تو قرآن ہے، یہ تو ہسٹری ہے، اللہ کے رسول کی ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے. حقیقت میں یہ بہت خطرناک فکر ہے. جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جاوید احمد غامدی کا، اپنے سامنے والے کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی سنا قرآن کے سلسلے میں کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ قرآن تواتر کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، یا اس بارے میں شک ہے، یہ آیت ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے. لیکن حدیث رسول کے تعلق سے آپ سنتے ہیں نا کہ پتہ نہیں حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. تو قرآن کی طرح حدیث کیسے ہوا؟ پھر قرآن اور حدیث میں فرق ہے، واضح طور پر سب سمجھتے ہیں. حقیقت میں اگر اس اصول کی بنا پر حدیث رسول کو رد کیا جائے تو اسی اصول کی بنا پر قرآن کو بھی رد کرنا پڑے گا. آپ شیعوں کے پاس چلے جائیں. ابھی حال ہی میں بی بی سی ہندی کی طرف سے ڈاکومنٹری نیوز چلی تھی کہ لندن کے بعد پرانی لائبریریوں میں قرآن کریم کے کچھ ایسے نسخے ملے ہیں، لیبارٹری کے اندر تجزیے کے بعد ان کا اپنا خیال ہے کہ تقریباً یہ جو کاغذ ہے یہ 1400 سال پہلے کا کاغذ ہے، آج کے زمانے کا نہیں ہے، اور اس میں قرآن لکھا ہوا. اس کو بنیاد بنا کر ایک شیعہ ذاکر علل اعلان اسٹیج سے لوگوں کے درمیان کہہ رہا ہے، اس خبر کو بنیاد بنا کر کہ یہ جو قرآن لوگوں کے درمیان موجود ہے اس کے اندر ان صحابہ کرام نے اور اہل سنت والوں نے کیا کچھ جھول کیا ہے، کتنی آیتوں کو نکالا ہے، کتنی آیتوں کو داخل کیا ہے، یہ پورا ابھی انکشاف ہوگا اور پتہ چلے گا کہ اس قرآن کے اندر کتنا جھول ہے. ابھی یہ قرآن دریافت ہوا ہے تو ابھی وہ آنے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قرآن کے اندر حقیقت کیا ہے. اب غور کریں کہ اگر اسی اصول کو مان لیا جائے تو حدیث رسول کا صرف انکار لازم آئے گا یا قرآن کا بھی آئے گا؟ اسی اصول کو اگر اس کو اوپن کر دیا جائے تو کوئی، جیسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، اس طرح قرآن کو کوئی کھلواڑ بنا لے گا. تو یہ حقیقت میں صرف سنت رسول کا، حدیث رسول کا انکار نہیں ہے، یہ قرآن کے انکار کا بھی دروازہ کھولتا ہے اور حقیقت میں یہ شریعت کے انکار کا دروازہ کھولتا ہے. اسی طرح ایک طریقہ ہے
بعض لوگوں کے یہاں کہ حدیث رسول کو قرآن کے معارض دکھا کر کہ یہ حدیث قرآن کے برخلاف ہے، اس کے اندر ایک الگ حکم دیا گیا ہے اور قرآن کے اندر الگ حکم دیا گیا ہے، اس لیے حدیث رسول قابل حجت نہیں ہے۔ مثلا مولانا مودودی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ 3 جھوٹ انہوں نے کہا تھا، کذبات ثلاثہ کے تعلق سے۔ کذب کا لفظ موجود ہے، اب اس جھوٹ کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لفظ جھوٹ کا، کذب کا اطلاق کن کن معنی پر ہوتا ہے، ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لفظ کذب کا استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کا استعمال کیا تھا۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچے تھے، اور حدیث صحیح بخاری کی گرچہ ہو یہ ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا۔ کس کو مانے؟ قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے؟ بظاہر کوئی سننے والا کمزور دل کا ہو، کتاب و سنت کے تعلق سے مطالعہ بہت زیادہ گہرا نہ ہو، اور انہی لوگوں کو سننے والا ہو، تو پھر فوراً وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہیں۔ اب غور کریں، ایک شخص میرے پاس خود میری مسجد کے اندر، جس میں میں درس بھی دیتا تھا اپنے گاؤں میں، الحمدللہ ہمارے درمیان ہی رہنے والا ہے، لیکن ان کی کتابیں ہمیشہ پڑھنے والا، نصیحت بھی کرتا تھا کہ نہ پڑھے، بہرحال چھوڑا نہیں انہوں نے۔ ایک دن میرے سامنے انہوں نے یہی اشکال پیش کیا مسجد کے اندر، کہ حقیقت میں دل میں تو اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، گرچہ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس میں حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا تھا، تو کیسے ہم قرآن کی اس آیت کے بالمقابل اس حدیث کو مان لیں؟ میں نے کہا کہ اس حدیث کی جو آپ بات کر رہے ہیں جس میں 3 جھوٹ کا تذکرہ ہے، کس کس جھوٹ کا تذکرہ ہے؟ آخر ابراہیم علیہ السلام نے کون سی جھوٹ کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک جھوٹ ہے کہ لوگ آئے کہ چلے آج ہمارا میلہ ہے، تو انہوں نے کیا بہانہ بنایا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ حقیقت میں وہ بیمار نہیں تھے، تو جھوٹ کہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے، انی سقیم، یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جس بنا پر آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو تب قرآن کے ساتھ کا انکار کر دیجیے۔ گھبرا گئے۔ میں نے کہا کہ دوسرا آپ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑے تھے، جب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے توڑا ہے تو کیا کہا کہ بڑھ کے بت نے توڑا۔ میں نے کہا یہ بھی تو قرآن میں موجود ہے، بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ انہوں نے گھبرا گیا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا بھی انکار کر دیں۔ تو یہ حقیقت میں نے کہا نا کہ جو حدیث کا انکار کرے گا وہ صرف حدیث کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، وہ قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور نتیجتاً شریعت کا منکر ہوتا ہے، وہ شریعت کا بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں بلاد عرب کے اندر بھی اور بر صغیر کے اندر بھی، بلکہ بر صغیر کے اندر زیادہ ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں تو یہ اور بہت زیادہ، ایک آئی ڈی فیس بک کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور تقریباً ہر مہینے میں کچھ زیادہ کہہ دیا، تقریباً ہر ہفتے کچھ نہ کچھ حدیث رسول کے تعلق سے اس کے اندر اس طرح استخفاف کے پہلو نظر آتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض سلفی حضرات بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اس کو عام بھی کرتے ہیں۔ نام کیا ہے اس شخص کا؟ سلیم جاوید۔ ایک اپنے اہل حدیث دوست کی وجہ سے میں نے اس آرڈی کو فالو کیا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی تھی شخص کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ایک حدیث کے تعلق سے اس طرح استغفار کا انہوں نے کیا، میں دنگ رہ گیا کہ فلاں دوست نے اس آئی ڈی کی بہت زیادہ یہ کی تھی، تعریف کی تھی، اور وہ بندہ اس طرح ہے۔ تو میں ان کی آئی ڈی کو سرچ کرنے لگا، اس کے بعد دیکھا کہ اللہ اور استاد اسی فکر کا بندہ ہے، وہ اسی مشن میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار لوگ، یہ افسوس کی وجہ جو سوشل میڈیا ہے نا، ایک طرف جہاں نعمت ہے، دوسری طرف یہ زحمت بھی اور نقمت بھی ہے، ایک مصیبت بھی ہے یہ۔ اس لیے اچھے لوگوں کو فالو کیجیے، جو ایسے فکر کے ہو ان کو فوراً انفرینڈ کیجیے، بلاک کیجیے۔
خصوصاً اگر آپ کے پاس پختہ علم نہیں ہے شریعت کے تعلق سے تو ہر چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خالص سلفی علماء ہے جو کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دیتے ہیں صرف ان کو پڑھیں, ان کو ہی صرف پڑھ لیں آپ تو بہت زیادہ ہے. اتنا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ان کو پڑھ لیں, لیکن اگر اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت غنیمت ہے. ایسے لوگوں سے دور رہا کریں. میں بعض لوگوں کا نام آخر میں ذکر کر رہا ہوں جو بر صغیر کے اندر انکار سنت کے علم بردار رہے, یا تو کلی طور پر انکار کیا ہے یا جزوی طور پر انہوں نے انکار کیا ہے یا کم از کم استخفاف کی کوشش کی ہے, اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو استہزاء کی بھی کوشش کی ہے. میں بعض لوگوں کا نام ابھی آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں. پہلا نام میں لوں گا مرزا غلام احمد قادیانی, جانتے ہیں؟ سر سید احمد خان دوسرے نمبر پر. کیا کچھ انکار نہیں کیا اس بندے نے. ابھی جن چیزوں کا میں نے تذکرہ رہا تھا کہ کیا تھا, عذاب قبر کا انکار, سور کا انکار, رجم کا انکار, معجزات کا انکار, جنت کا انکار, جہنم کا انکار, فرشتوں کا انکار. ارے کوئی چیز ایسی بچی نہیں غیبیات میں سے, اصول ایمان میں سے, جس کا اس بندے نے انکار نہ کیا ہو. جو بھی اپنے عقل کے اندر دماغ کے اندر نہیں آئی اس کا انکار کر دیا, یعنی ان کی عقل شریعت سے اوپر ہے. اسی طرح چراغ علی, عبداللہ جکڑالوی, محب الحق عظیم آبادی, احمد دین امرتسری, عنایت اللہ مشرقی, قاضی محمد شفیع, اسلم جیراج پوری. بعض لوگ چوک جاتے ہیں اسلام کو سن کر. ان کی کتاب مدرسوں کے اندر داخلی نصاب بھی ہے. اہل حدیث مدرسے کی بات کر رہا ہوں. تاریخ کے اندر ان کی جو کتاب ہے بہت سارے مدرسوں میں داخلی نصاب ہے, افسوس کی بات ہے. اسی طرح غلام احمد پرویز, شبلی نعمانی. بعض لوگوں کو تعجب ہوگا, میں نے بعض پوسٹوں کے اندر لکھا بھی, ان کے بعد افکار کو وقت رہتا تو ان کے بعد چیزیں پڑھتا میں آپ لوگوں کو سناتا ان کی اصل کتاب سے کہ کیا کہا ہے انہوں نے سنت رسول کے تعلق سے. تو یہ بھی ہے. علامہ اقبال, شاعر حمید الدین فراہی, امین حسن اصلاحی, مولانا مودودی, قاری حنیف ڈار, جانتے ہوں گے, راشد شاز, جاوید احمد غامدی, سلیم جاوید. یہ لوگ ہیں جو بر صغیر کے اندر اس فتنے کے سرغنہ رہے ہیں. بعض جمعیات بھی ہیں, جماعتیں بھی ہیں جن کا مشن یہ ہے انکار سنت. ان میں سے ایک جمعیت اہل قرآن ہے. مشہور منکر حدیث غلام احمد پرویز اس جمعیت کا بانی ہے. جمعیت کا نام ہے جمعیت اہل القرآن. اسی طرح ایک جمعیت ہے, ایک جماعت ہے اہل الذکر والقرآن, اہل الذکر والقرآن گروپ. ایک ہے امت مسلمہ گروپ. ایک ہے تحریک تعمیر انسانیت, نام کتنا اچھا ہے. ایک ہے طلوع اسلام, حقیقت میں غروب اسلام کی نام بہت اچھا لوگ چوائس کرتے ہیں. تو یہ سب جماعتیں ہیں جن کا مشن ہی یہ ہے کہ حدیث رسول کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں. اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اسی منہج پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم و دائم رکھے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.